کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سعادت الدارین میں ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں حمام میں گر گیا، میرے ہاتھ پر سخت چوٹ آئی جس کی وجہ سے ہاتھ کافی سوج گیا، بڑی تکلیف تھی۔ رات جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ عالم تاب نظر آ رہا ہے۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور میٹھے بول کچھ یوں ترتیب پائے، بیٹا تمہارے درود نے مجھے متوجہ کیا۔ صبح اٹھا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے درد تو کافور ہو ہی چکا تھا، ساتھ ہی ساتھ ورم یعنی سوجن کا نام و نشان بھی مٹ چکا تھا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخر سلسلے میں شریک رہتے ہوئے خوب علم دین کے مدنی پھول چنوں گا، کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جماعت کے سیغ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام اور مصافحہ نیز انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین و علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، بالخصوص صدر الافاضل سیدی اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی،
حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے قربانی کی کھالیں جمع کی، حصہ لیا، اور وہ اسلامی بہنیں جنہوں نے قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں تعاون کیا، بالخصوص مزدوران مدینہ جنہوں نے ٹرکوں پہ چڑھ چڑھ کر قربانی کی کھالوں میں بہت مشقت کا کام کیا، اور خاص الخاص وہ اسلامی بھائی کہ جنہوں نے گودام پر اپنا وقت صرف کیا، جو کہ سخت آزمائش والا ہوتا ہے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سب کو ایصال ثواب پیش کرتا ہوں۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص زبردستی روئے تو کیا اس کا اس طرح کرنا ریاکاری میں شامل ہوگا؟ خوف خدا سے، عشق رسول سے، یا تلاوت میں، یا نعت میں، یا دعا میں زبردستی رونا، یہ کوئی نعوذ باللہ ریا نہیں ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز میں تقریباً یہی ہوتا ہے کہ ہمارا نفس کا مانتا ہے نماز کے لیے، ہے فجر میں کہاں دل کرتا ہے، زبردستی من کو مار کے اٹھتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، اب سردیاں آئیں گی تو اور فجر دشوار ہوگی، ہے نا، اٹھ کر، لیکن کیا ہم زبردستی اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں نماز پڑھنے پر، تو نماز عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ کی یاد میں، عشق رسول میں رونا بھی عبادت ہے۔ تو اب نہیں، خود بخود رونا نہیں آتا تو زبردستی روئے۔ ہاں اگر ریا کے لیے روتا ہے، اس لیے روتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، بولیں گے یار بڑا خوف خدا والا ہے، بڑا عاشق ہے، روتا ہے، اس لیے روئے، ورنہ نہ روتا تو یہ ریا ہے، اور خالص ریا ہے، کہ ورنہ یہ روتا ہی نہیں، اسی لیے رو رہا ہے۔ اور اگر رو رہا ہے اور ساتھ میں دکھاوے کی کیفیت پیدا ہوگی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک ریا کا دخل تو ہے، لیکن یہ خالص ریا نہ بنی کہ رو پہلے سے رہا تھا، اب ریا اس میں داخل ہو گئی، ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح آپ نے یہ سب کام کیا، تو جس طرح آپ نے کھالوں میں حصہ لیا اور دعوت اسلامی کی محبت میں، اور میری توجہ دلائی گئی کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کیا، اگر میں یہ کہوں کہ آپ میں سے ایک تعداد نے اس لیے کیا کہ کھالیں اکٹھی کرنے میں مزہ بہت آتا ہے، رقص بسمل کی بہاریں دیکھنے کو ملتی ہیں، سمجھتے یہ جملہ سمجھتے؟ نہیں یہ سچے لوگ بیٹھے ہیں۔ باپا بتائیں گے، باپا سمجھائیں گے، باپا یہ تو بسمل کا، بسم اللہ سے بسمل کی جدا کر کے نہ دکھا دیں۔ دیکھیں باپا کیا سمجھ آتی نہیں بولے کہ جس کو ایکوریٹ معلوم ہے صحیح رقص بسمل کی بہاریں کا معنی، صحیح والا کون، صحیح والا کون ہے؟ یہ باپا کھڑے ہو گئے، وہ تو پورے کھڑے ہو گئے باپا، شرمندہ نہ کیا جائے، دو چار ہی ہیں، اور یہ بھی دعویٰ ہے، وہ تو پتہ چلے گا بولیں گے تو خدا جانے کیا بولتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سن کر شاید مزید سمجھ میں آ جائے، رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی، دل خوناب فشا کا بھی تڑپنا دیکھو۔ اب اور مشکل ہو گیا یا کچھ توجہ گئی نا، کچھ مشکل بھی ہو گیا، توجہ بھی گئی، دونوں صورتیں اس میں موجود ہے شعر میں۔ تو رقص بسمل کی بہاریں، اب کون بتائے گا؟ اب تو میں نے کافی اشارہ واضح کر دیا۔ رقص بسمل کے معنی ہے تڑپنے کا نظارہ۔ جب ذبح کیا جاتا ہے کسی کو تو وہ جس طرح تڑپتا ہے نا، آدھا۔ بسمل کے حضور معنی کیا ہے؟ بسمل یہ جب تڑپ رہا ہوتا ہے کوئی بھی جانور جس کو ذبح کر دیا جائے، تو وہ جو تڑپ رہا ہوتا ہے نا، اس کو بسمل کہتے ہیں۔ اردو میں یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جب کوئی جانور تڑپ رہا ہوتا ہے ذبح ہونے کے وقت، یا اس کے آخری جو وقت چل رہا ہوتا ہے، تو اس کو تڑپنے کا جو منظر ہوتا ہے، سرکار آخری وقت والا مائنس، ذبح کے وقت جو تڑپنے کا نظارہ ہوتا ہے وہ کہ ذبح شدہ جانور وہ بسمل کہلاتا ہے۔ تو رقص بسمل مانے ذبح شدہ جانور کا تڑپنا، پھڑکنا، یہ رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی۔ مینا شریف میں حاجی جو ہیں وہ اب جانور تو ذبح کر چکے، ان کا تڑپنا پھڑکنا، خون میں لتھڑنا دیکھ چکے۔ رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی، دل خوناب فشاں کا بھی تڑپنا دیکھو۔ پاپا اب دوسرے مصرے کا مسئلہ ہو گیا، وہ سمجھ نہیں آ رہا، یہ تو مشکل ترین بھی نہ سمجھائے پاپا۔ حاجیوں کو بلایا جا رہا ہے
حاجیوں کو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں نا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اسی میں یہ شعر ہے کہ آپ نے مینا میں تو رقص بسمل کی بہاریں دیکھ لی، ذبح شدہ جانوروں کا تڑپنا پھڑکنا دیکھ لیا. اب یہاں بارگاہ رسالت میں عشق رسول میں گھائل دل، عشق رسول میں زخمی تڑپتے دلوں کا بھی نظارہ کرو. دل خونابہ فشاں کا بھی تڑپنا دیکھو. نہیں، یہاں دل کس طرح جو محبوب کے عشق میں جو گھائل اور زخمی دل ہیں وہ کس طرح تڑپتے ہیں، یہ بھی آ کر یہاں اس کی جھلکیاں دیکھو. تقریباً شعر کا مفہوم اس طرح ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے میں تھوڑی یہ کشش بھی ہوتی ہے کہ رقص بسمل کی بہاریں گلی گلی نظر آتی ہیں. تو میں اگر یہ کہوں کہ شاید اکثریت اس وجہ سے کھالیں اکٹھی کرتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ میری یہ بدگمانی کہلائے گی یا کسی قرینے کی طرف اشارہ، اس کو آپ تصور فرمائیں گے، کیا کہیں گے کہ اکثریت کو پیسے جمع کرنے دعوت اسلامی کے لیے یا دعوت اسلامی کا ہاتھ بٹانے سے دلچسپی ہو نہ ہو، انہیں دلچسپی یہ تڑپنا پھڑکنا یہ مناظر دیکھنے سے ہوتی ہے ہمارے طلباء کے، یا جنہوں نے کھالیں اکٹھی کی اور یہاں جمع ہوئے کہ پھر یہ ہاتھ میں آئیں گے نہیں میرے. یہ میں نے کہا اب بتائیے میں اگر صحیح ہوں تو، یا پھر میرا رد کر دیجئے کہ نہیں ہم نے اس کے لیے نہیں کھالیں اکٹھی کی. خاموشی ہے. نہیں دیکھو نا، قرینہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی 2 مہینے پہلے بھی دعوت اسلامی کو مالی مدد ملنے کے ٹھیک مواقع گزرے رمضان مبارک میں. کس نے زکوٰۃ فطرے میں حصہ لیا؟ ہاتھ اٹھانے والے اتنے سارے ہیں لیکن ان کے اندر گیپ بہت ہیں. پاپا اس میں بھی باب المدینہ میں جیسے اگر یہ پڑھتے ہیں تو باب المدینہ میں کتنے رکے تھے؟ یہ بھی ایک باب المدینہ میں کتنے رکے تھے؟ جی پاپا یہ دیکھا جائے، یہ اور کم ہو گئے. دیکھو یہاں بھی کم ہے. اور اس میں بھی اگر باب المدینہ والے تو وہ بھی ہاتھ نیچے کر دیں تو پھر یہ باہر والے ایسے صرف طلباء اور اساتذہ وغیرہ. اساتذہ تو ہمارے معززین ہیں، یہ بھلے ہاتھ نہ اٹھائیں، ہم طلباء سے بات کرتے ہیں. اساتذہ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ خود بخود ہاتھ اٹھانا چاہیں تو حرج بھی نہیں ہے، ان کی اپنی مرضی ہے. بابا وہ طلباء جو بیرون شہر کے ہوں اور رمضان مبارک میں مدنی عطیات کے لیے یہاں رکے ہوں، جی ہاں وہ میرا بالکل آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے. اب بتائیے میرا قرینہ واضح ہے یا نہیں ہے کہ رمضان مبارک میں بھی اگر ان کو اونٹ اچھلتے دکھائیں تو شاید یہ رک جائیں، اپنے گاؤں نہ جائیں. نہیں، کیا طلباء کی نمائندگی کرنے کی اجازت ہے؟ لا، میں جانوں یہ جانے. سبحان اللہ. میرے مدنی بچے ہیں، آج تو ہاتھ میں آئے میرے، یہ روز تو ہاتھ میں آتے نہیں ہیں میرے. میں نے ویسے یہ فائرنگ شروع کر دی ہے. بوڑھا آدمی ہوتا آپ کو پتا لوز ٹوکنگ کرتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. اب شروع ہو گیا ہوں کہ یہ مطلب میں نے جو یہ میری موٹی عقل میں آیا یہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک غلط ہے، اس کا جواب اپنے ضمیر سے ہر ایک لے سکتا ہے. کہ کھالیں گھسیٹنے میں مزہ آتا ہے، پھر بوٹیاں بھی کھانے کو مل ہی جاتی ہیں، اس کا بھی انکار نہیں کرے گا کوئی. اور اتنی بوٹیاں نہیں، بوٹے، نلیاں نہیں، نلے نہیں ملتے تو مجھے بولتے ہے نا. گھر بیٹھے شاید وہ ملے، گھر میں ملے کہ نہ ملے. تو بہرحال یہ کہ اب کس نے کس کے لیے یہاں کس وجہ سے کیا ہے نا، یہ خود غور کر لے. مجھے تو وہ حکایت یاد آ رہی ہے جو احیاء العلوم میں بھی ہے، قوت القلوب میں بھی ہے، اور بھی تصوف کی کتب میں ملتی ہے، منہاج العابدین میں بھی ہے، کہ ایک شخص
تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے اس کو اونگ آ گئی، تو اس نے دیکھا کہ 2 آدمی آسمان سے اترے اور وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ اس کی یہاں سے یہاں تک تلاوت کا ثواب لکھو اور یہاں سے یہاں تک مت لکھو اور اس کے آگے یہاں سے یہاں تک لکھو۔ تو اس نے احتجاج کیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہاں سے یہاں تک چھوڑا کیوں، یہ بھی تو میں نے تلاوت کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے تلاوت تو ضرور کی ہے، لیکن یہ اس حصے میں جو تم نے تلاوت کی ہے نا، یہ ہوا یوں کہ جب تم تلاوت کر رہے تھے تو کوئی آدمی گزرا یا لوگ گزرے، تو تم نے ذرا لوگ جب سن رہے تھے تم نے اپنی آواز کو ذرا بنا سجا لیا ان کو سنانے کے لیے کہ وہ سن رہے ہیں، تو اس لیے وہ تمہاری جو نفس کی لذت اس میں آ گئی، لوگوں کو دکھانا اس میں پایا گیا، تو اس لیے اس کا ثواب تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ خیر، اس پر میں اپنے طور پر عرض کرتا ہوں، وہ لکھا ہوا شاید نہیں ہے اس میں کتاب میں، کہ اگر ایسا ہی ہے نا کہ اس کا ثواب نہیں ملا، تب بھی وہ اگرچہ نقصان تو بہت بڑا ہے لیکن شاید وہ سستا چھوٹا، اگر اس کو ریا کا عذاب بھی نہ ہوا ہو تو اس ایسے صورت میں کہ ثواب گیا، یہ یقیناً بہت بڑا نقصان ہے، لیکن ثواب بھی جائے الٹا عذاب بھی آئے تو یہ نقصان در نقصان ہوا نا۔ تو یوں اب اگر کسی نے جانوروں کے تڑپنے پھڑکنے کے مزے لوٹنے کے لیے بوٹیاں اور بوٹے، نلیاں اور نلے کھانے کے لیے، اور مزہ بہت آئے گا، ہمارے ہاں تو کام وہی کیا ہے، اس میں مزہ آتا ہے، سچی بات یہ ہے، مزہ آتا ہے، تو کھالوں میں مزہ بہت آتا ہے، چندہ لینے میں رمضان میں اور فطرے کے بستے پر بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا، سچی بات یہ مزہ نہیں آتا اس میں، تو اس لیے اس میں سب نہیں بیٹھتے، اس میں مزہ زیادہ آتا ہے تو بیٹھتے ہیں۔ تو اب یہ کہ مزہ ملا نہ ملا یہ آپ کے نصیب، بوٹے پیٹ میں جا کر اٹکے، آنتوں میں جا کر پھنسے، یہ آپ کے نصیب، ثواب آیا ملے گا نہیں ملے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ اس کا فیصلہ تو میں تو نہیں کر سکتا، ہے نا، جیسی نیت ویسی مراد۔ دعوت اسلامی کا تو بھلا ہی بھلا ہے اس میں، اس کو تو کھالیں ملی، چندہ ملا، لیکن مجھے آپ کا بھلا بھی تو چاہیے نا، نیتوں کی اصلاح آپ کی بھی تو کرنی ہے نا، میری اپنی بھی کرنی ہے۔ تو اب یہ کہ آپ کو اپنی صداقت کا بھرم رکھنے کے لیے، یا اگر یہ میری باتیں آپ کے دل کو لگتی ہیں تو ابھی سے رمضان المبارک کے لیے ذہن بنانا چاہیے کہ یار میں خالی تماشا دیکھنے کے لیے چندہ کروں گا، خالی مزہ آئے گا تو چندہ کروں گا، رضا الہی کے لیے نہیں کروں گا، کہ میں صرف یہ جانور کٹتے ہوئے دیکھنے کے لیے اڑا اڑی بھاگم بھاگ اور اس میں تھوڑا وہ ٹائم پاس اور اس میں تھوڑا مطلب ہے کہ مزے لینے کے لیے میں نے کیا، تو اس میں تو اب ثواب خدا جانے کس کو کتنا ملے گا، اللہ ہی بہتر جانے، آیا ثواب ملے گا نہیں ملے گا، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ اس میں کوئی اور مزید ریاکاریاں اور بھولیں ہوئی ہوں جس کا کوئی عذاب کی صورت بن جائے۔ اللہ تعالی ہم کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ثواب سے بھی نوازے کہ ہم ثواب کے بھی حریص بنے۔ تو اس لیے بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ آپ کے دل کو چوٹ کرنے کے لیے میں نے یہ ٹاپک لیا، یہ موضوع اٹھایا کہ آئندہ کے لیے یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے اپنے مزے لینے کے لیے، مزہ تو ضمناً آ ہی جاتا ہے، کوئی حج کے لیے جائے وہ بولے ارمن طرح طرح کے نظارے ہوں گے، مختلف دنیا کے لوگ ملیں گے اور بہت مزہ آئے گا، تھوڑا فریش ہو جائیں گے، تھوڑا دنیا کے جھگڑوں سے، یہاں سے کاروبار سے، اس سے جھنجھٹ سے جان چھوٹ جائے گی، یا پڑھتا ہے تو والا پڑھائی سے ٹینشن پڑھائی کا ختم ہوگا، تھوڑا یار مدینہ کی گلیوں میں گھومیں گے، مکہ شریف کی گلیوں میں گھومیں گے اور تھوڑا فریش ہو جائیں گے۔ تب یہ فریش ہو یا نہ ہو یہ نصیب، ثواب تو نہیں ملے گا، حج کرنا عمرہ کرنا ہے، ثواب اسی صورت میں ملے گا جب اللہ کی رضا کے لیے جائے۔ تو اب اللہ کی رضا کے لیے اس نے سفر مدینہ کیا
تب بھی وہ گلیوں میں گھوم لیا اس نے، جو لطف آنا تھا وہ آئے گا، اس کو فریش ہونا تھا تو وہ فریش بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہوگا اور ساتھ میں ثواب بھی ملے گا۔ تو اسی لیے اگر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہم کرتے تو یہ رقص بسمل کی بہاریں دیکھنے کا تو موقع پھر بھی ملنا ہی ملنا تھا۔ نیت کی اصلاح ضروری تھی، تو بعضوں نے کی بھی ہوگی، میں نہیں کہتا نہیں کی، یا سبھی ایسے ہیں یا فلاں ایسا ہے، میں جنرل بات کرتا ہوں کیونکہ میں، آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں یہ ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو اب یہ کہ اگر دعوت اسلامی ہی عزیز ہے تو رمضان المبارک میں بھی ایمانداری سے بتائیں کہ جس طرح آپ نے یہ ان دنوں میں کیا، رمضان المبارک میں بھی اسی طرح چندہ کرنا چاہیے نا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں مجھے، اپنے ضمیر سے پوچھ کر بتائیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ یقین مانے کھالوں میں تو بہت چھینا جھپٹی لوٹ مار ہوتی ہے، بہت مسائل ہوتے ہیں کھالوں میں، اور کھال لینے جاؤ تو بولیں گے میں نے بک کروا دی ہے، اس کو دے دی ہے، اس کو دے دی ہے، جبکہ زکوٰۃ لوگ کروڑوں اربوں روپے کی نکالتے ہیں۔ فطرہ تو میں سمجھتا ہوں غریب بھی دیتے ہیں، تقریباً دیتے ہی ہیں، اور یہ کس طرح دیتے ہیں، اس یعنی کہ دل کھول کر جو فطرہ ملتا نا، میں صحیح بولتا ہوں، فطرہ زکوٰۃ میں بھی چلو ابھی یہ بولتے ہیں ہماری برادری ہے تو فلاں، فطرہ عموماً کیا ہوتا ہے، یہ مسجد میں آتے ہیں فطرے کے دنوں میں، جن دنوں میں عموماً رواج ہے ہمارے فطرہ دینے کا، تو ان دنوں میں یہ آتے ہیں مسجد میں، جو ٹیبل نظر آیا اس پہ یہ فطرہ دے کر چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ مطلب انہیں کہ پریشان رہتے ہیں کہ یار وہ اتنے بستے لگائیں کیسے، اور طلبہ ہی یہ بستے لگا سکتے ہیں، عوام نہیں لگا سکتی۔ عوام نوکریاں کرتی ہے، کام دھندے کرتی ہے، آپ کو اللہ نے یہ مہلت دی ہے، آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، طلبہ کے لیے وقت ہوتا ہے، یہ کر سکتے ہیں، نوکری دھندے کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، عام طور پہ یہ کما رہے ہوتے ہیں تو بال بچوں کا ٹینشن نہیں ہوتا، گھر میں کما کر دینے کا ٹینشن نہیں ہوتا، بلکہ یہ چونکہ دوسرے شہروں کے ہوتے ہیں تو گھر جانے کے، گھر کے کام کاج کا بھی ٹینشن نہیں ہوتا، مگر یہ نہیں دیتے یار ٹائم۔ اس وجہ سے یوں کہہ سکتا ہوں میں کہ آپ مطلب دعوت اسلامی کو، آپ کی دعوت اسلامی کو، آپ کی اس سستی کی وجہ سے کروڑوں روپے کا نفع میں نقصان ہوتا ہے ہر سال، ورنہ کروڑوں روپے مزید ہمیں فطرے اور زکوٰۃ مل جائے، چندہ مل جائے رمضان میں، لوگ دل کھول کے دیتے ہیں، مگر آپ لوگ بستے ہمارے کم لگتے ہیں، مسجد میں ہم کور نہیں کر پاتے، عوام کوشش کرتی ہے، ساتھ دیتی ہے، طلبہ گنتی کے، یہ بھلے ہاتھ اتنے اٹھاتے ہیں لیکن مجھے پتہ ہے نا، بالکل گنتی کی لسٹ آتی ہے میرے پاس، کہیں 8 ہوتے ہیں، کہیں 4 ہوتے ہیں، پورے ہمارے جامعہ میں ایک بھی نہیں ہوتا جو یہ کرے، سب اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں چھٹی میں۔ باپا سال میں ایک مرتبہ اس طرح چھٹیاں ہوتی ہیں زیادہ، اب رمضان شریف میں چھٹی دینے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی سمجھا جائے کہ ہم کو اپنی دعوت اسلامی کو مضبوط کرنا مالی اعتبار سے، یہ مقصد سمجھائے، ورنہ رمضان شریف میں ٹھیک ہے آپ نے کون سا رات بھر عبادت کرنی ہوتی جو آپ کو چھٹی چاہیے، اب پتہ چلے گا کون کتنی تلاوت کرتا ہے، کون کتنی عبادت کرتا ہے، رنگین شاہ بن کر ٹوپیاں پہن کر یا ننگے سر اپنے علاقوں میں گھومتے ہوں گے اور علامہ کہلاتے ہوں گے، لیکن میں جانتا ہوں کون سی عبادت کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ کرتا ہوں ٹھیک ہے، تو وہ یہاں بھی کر سکتا ہے عبادت، اور چندہ کرنا دعوت اسلامی کے لیے عطیات جمع کرنا یہ بھی کوئی عبادت نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہے رضا الہی کے لیے کی جائے تو۔ گھر پر جا کر، محلے میں جا کر، وہاں کے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر عبادت بہت دشوار ہے، یہاں رہ کر یا اپنے اپنے شہر میں جہاں آپ کے جامعات ہیں جو مجھے سن رہے ہیں وہاں رہ کر عبادت زیادہ ممکن ہے، ساتھ میں یہ بستے اور یہ سب ہو سکتا ہے، روزے تو یہاں بھی رکھتے ہیں، چلو ہمارا حسن زن ہے وہاں بھی رکھتے ہوں گے، آپ مہربانی کر کے میرا درد سمجھیں کہ آپ پر زیادہ خرچ ہوتا ہے، دعوت اسلامی کی جو رقوم ہے نا، جو عطیات سب سے زیادہ طلبہ ہی پر خرچ ہوتی ہے، اس لیے آپ کو تو زیادہ کرنا چاہیے۔ اب کھالوں میں ماشاء اللہ طلبہ اچھی مقدار میں کام کرتے ہیں، اساتذہ بھی کرتے ہیں،
اگرچہ ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے لیکن کچھ نہ کچھ اساتذہ بھی ماشاء اللہ کھالوں میں حصہ لیتے ہیں. اللہ کرے کہ طلباء اور اساتذہ 100% ہو جائے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. طلباء کو بھی سمجھنا چاہیے, اساتذہ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ادارہ جو ہے دعوت اسلامی یہ صرف اور صرف عطیات پر ہی چل رہا ہے. عطیات زیادہ ہوں گے دھڑا دھڑ جامعات کھلیں گے, عطیات کم ہوں گے جو جامعات ہیں بھی ان کا نظام کمزور پڑ جائے گا, ان کے کھانے کا معیار گر جائے گا, ان کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے تو وہاں مسائل کھڑے ہو جائیں گے, تعداد بھی آٹومیٹک پھر کم ہو جائے گی. تو ہمیں جامعات بڑھانے, طلباء کی تعداد بڑھانی ہے, پھر ان کی مطلب یعنی کہ ان کا معیار بڑھانا ہے, مراعات ہر طرح کی چاہیے. کھانا آپ کو VIP کھانا چاہیے, رہائش VIP چاہیے, مگر عطیات کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں. تو یہ VIP سہولتیں کہاں سے آپ کو دیں گے ہم؟ سارا نفس نفس نفس. تو یہ قربانی کھالوں میں بھی نفس کا اچھا خاصا دخل ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے, یہ ہوتا ہے. تو اس لیے مہربانی کر کے اس پر غور فرمائیں. میری بات کو برا منانے کے بجائے اس کو پلس لیں, اپنی اصلاح کا اس کو مطلب میں نے کہ سبب بنائیں, اور آئندہ رمضان المبارک کے لیے اب بھی سے جو بھی آپ کے جامعات میں ذمہ داران ہیں, ناظمین ہیں, ان کو اب بھی سے رضاکارانہ نام لکھوا دیں کہ بس میری سمجھ میں آ گیا, میں انشاءاللہ اب آئندہ جب تک میرا سانس ہے کہ عہد طالب العلمی ختم ہو گیا تو دعوت اسلامی ختم نہیں ہو جائے گی, اس کی ضروریات ختم نہیں ہو جائیں گی. آپ مدرس بن جائیں گے تو بھی آپ کو چندہ کرنا ہے, عطیات کرنے ہیں. ناظم ہو جائیں گے تب بھی عطیات کرنے ہیں. آپ اگر تخصص الفقہ میں چلے گئے تب تو طالب العلم ہی رہیں گے, تو اس میں بھی کرنا ہے. اور کسی تخصص کے شعبے میں چلے گئے, علمیہ میں چلے گئے, یا دعوت اسلامی کسی شعبے میں چلے گئے, یا کسی شعبے میں نہیں ہیں, نجی طور پر کسی کام کاج میں لگ گئے, کہیں امام لگ گئے, خطیب لگ گئے, وہاں تو اگر زیادہ کام کر سکیں گے آپ اپنے مقتدیوں کے ذریعے. خود بھی اگر کھال کے بستے پر بیٹھ جائیں گے تو نمازی آپ کو نہ نہیں بول سکیں گے, اتنی کھالیں آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ جب تک آخری سانس ہے, اگر آپ تاجر بن گئے تو بھی دعوت اسلامی میں سبھی ہے نا, آپ کو مطلب یہ ذہن بنا کر اب لکھوا دیں اپنے اپنے طور پر. ہاتھ تو ابھی اٹھا لیں گے انشاءاللہ, لیکن یہ لکھوا دیں کہ اب انشاءاللہ میں ہر رمضان المبارک میں بھی جس طرح مدنی مرکز حکم کرے گا میں انشاءاللہ عطیات میں حصہ لوں گا اور وقت دوں گا جتنا وہ مدنی مرکز مجھ سے طلب کرے گا. اور اسی طرح کھالوں میں بھی پہلے سے بڑھ چڑھ کر اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ کام کرتا رہوں. تو ٹھیک ہے, طے ہوا عطیات رمضان مبارک میں انشاءاللہ. سبحان اللہ. سب نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو خیر آپ سوچ لیجئے. نہیں اٹھاتے یہ بیچارے مطلب نصیب میرے. یار دیکھو, باپ کو کماؤ پتر اچھا لگتا ہے, تو مجھے وہ اسلامی بھائی اچھے لگتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے حکم پر آنکھیں بند کر کے لبیک کہیں, جب تک کوئی عذر نہ ہو. ہاں عذر شرعی ہے یا کوئی عذر معقول ہے تو اس کی تو اپنے سمجھے کہ یہ سب کو درپیش ہو سکتا ہے. صرف میری جو مطلب ہے کہ ناراضی یا جو مطلب یعنی کہ پریشانی وہ سستی کی طرف ہے کہ جو خواہ سستی کی وجہ سے یعنی کہ اس طرح کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے. تو ایسا نہ کریں, آپ کی دعوت اسلامی پھلتی پھولتی رہے, اللہ کرے کہ کیونکہ اب ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن دعوت اسلامی باقی رہے گی انشاءاللہ, اور یہ چلتی رہے گی. تو اس لیے یہ سب آپ مل کر چلائیں گے تو یہ چلتی رہے گی انشاءاللہ. سب حصہ لیجئے گا اور بھرپور حصہ لیجئے گا. میں امید کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ رہا تو اس رمضان المبارک میں مجھے خوشخبریاں ملیں گی کہ الحمدللہ ہمارے طلباء اور اساتذہ نے ایسا بھرپور حصہ لیا کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں قربانی کی کھالوں میں زیادہ اسلامی بھائی حصہ لیتے ہیں یا اس میں حصہ لیا زیادہ. اللہ کرے ایسا ہو جائے. تو ٹھیک ہے, نام وغیرہ آپ نوٹ کروا دینا اور انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے انشاءاللہ. ابھی نیت کر لیں گے, نیت کا ثواب مل جائے گا. خواہ زندہ نہ رہے یا کوئی کسی وجہ سے وہ نہ بھی کر پائے عطیات
تو اب بھی نیت دل میں نیت ہوتی ہے. اب دل میں نیت نہیں ہے, اس کو اچھا لگانے کے لیے, مجھ کو اچھا لگانے کے لیے ہاتھ اٹھا دیا, تو یہ دھوکہ ہے, یہ گناہ, اس کی توبہ واجب. دل میں نیت ہو تو یہ ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ کروں گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت باریک موضوع کی طرف توجہ دلائی. ایک اور شیطان کے وار سے بھی ہمارے بچنے کی صورت کیجئے کہ اگر کسی کے دل میں یہ آ جائے کہ کھالیں جمع کی تو ہم نے سوچا تھا کہ جائیں گے, حوصلہ افزائی ہوگی, انعامات ملیں گے, اس طرح, تو یہاں تو معاملہ ہی اب دوسرا ہو گیا. شیطان اگر یہ وسوسہ دلائے تو اس کی کاٹ کیسے کریں؟ میں نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر تھال پکڑ پکڑ کے یہ کیا, کیا یہ حوصلہ افزائی نہیں تھی؟ سبحان اللہ. جان جوخم میں اس لیے کہ یہ 100% جوان ہے, انڈرسٹوڈ ہے, چند محدود چند کے علاوہ یہ جوان ہے. میری عمر آپ کے سامنے, مجھے عوام میں جاتے ہوئے, خصوصاً اس طبقے میں, عوام جو بھی ہو, اپنی عوام, دنیاوی جو جانتے ہی نہیں ہیں, تو یہ تو میں مطاروں پہ ایئرپورٹوں پہ جاتا ہوں تو وہاں تھوڑی مجھے سب جانتے ہوتے ہیں, تھوڑے بہت اب پہچاننے لگے لوگ کہ دنیا میں کہیں اور ملک میں بھی جاؤں تو کچھ نہ کچھ پہچان کر بعض اوقات لوگ آ جاتے ہیں میری طرف مدنی چینل کی وجہ سے. تو وہ تھوڑی اس طرح لپٹتے ہوں, باہر ماحول اس طرح کے تھوڑی ہیں. یہ میں نے کہا مجھے کہیں گھیر کر دبوچ لیں گے یا کھینچ کر گرا دیں گے تو میں کیا کروں گا؟ تو ڈر لگتا ہے کہ میرے اس آدمی یہ نا کہ جیسے جوان آدمی تو گرا بھی نا تو کپڑے جھاڑتا ہوا فوراً کھڑا ہو کر حشاش بشاش نکل جائے گا. بڑا جو عمر رسیدہ آدمی گرتا ہے, کسی کو تجربہ ہوگا, کسی کی امی یا دادی نانی گری ہوگی تو تجربہ ہوگا کہ بعض اوقات یہ گرنا جو ہے نا اس کی موت کا سبب ہوا ہے. یہ میرے کو پتہ ہے اس طرح کے کیس کے, ایک بار گرتے ہیں نا پھر بیچارے وہ بوڑھے جو ہوتے ہیں نا یہ سنبھل نہیں سکتے, ریکوری ہوتی نہیں ہے. وہ مشہور ہے نا کہ وہ اترتا خون, عوام میں بھی یہ مشہور ہے, اترتا خون ہوتا ہے بوڑھوں کا. تو وہ جب گرتا ہے تو اس کو چوٹ جو ہے نا وہ آسانی سے اس کی جاتی نہیں ہے کہ اب اڑا اڑی ہو, گرے آدمی, پھر کسی کا پیر لگ جائے, کچھ لگ جائے, تو اس میں مطلب ڈر لگتا ہے ایک نفسیاتی طور پہ. تو میں نے یہ کیا, یہ احسان نہیں رکھ رہا, آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ یہ حوصلہ افزائی ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک تو یہ کیا میں نے, پھر میں نے شروع میں اچھے کلمات حوصلہ افزائی کے تعلق سے میں نے کہے, مزدوران مدینہ کی بغیر ہاتھ لگائے ٹھیک ٹھاک پیٹھ پر تھپکی دی, آگے ان کو بیٹھنے کی ترکیب ہوئی, ٹھیک ہے نا. مزید میری نیت ہے کہ ان کو تحائف بھی پیش کیے جائیں. سبحان اللہ. اس میں ڈر یہ لگ رہا ہے کہ دیگر مقامات پر بھی ابھی نہیں تو بعد میں پتہ چلے گا, سن بھی رہے ہوں گے تو بولے گا یار ہم نے بھی تو کیا, ہماری نہ دعوت ہوئی نہ ہمیں تحفہ ملا. باپا ایسے میں سا گئے, باپا ہماری دعوت نہیں ہوئی, یہ باپا کہ یہ بیٹھے ان ہوئے کی دعوت کیسے ہو, یہ اب آزمائش ہے نا, ان کی دعوت کیسے ہو. یہ بیچارے اب جیسے مرکز الاولیاء بہت بڑا شہر ہے, سردار آباد چھوٹا شہر نہیں ہے, مدینۃ الاولیاء ملتان یہ رہا, یہ کوئی چھوٹا شہر تو نہیں ہے, وہاں بھی سینکڑوں ہزاروں عیسائی بھائیوں نے کام کیا ہوگا. پھر صرف طلبہ, ابھی طلبہ کے بعد اب آئے گا عام عیسائی بھائیوں کا مطالبہ شاید آئے گا. طلبہ کوئی بادلوں سے آئے یار, آ گیا بابا. ہاں ہے نا, کیا یہ آسمان سے آئے کیا؟ ایک تو یہ ان کو مطلب یہ کہ کان بھی کھینچتے رہتے کہ یہ عطیات نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, ہم تو عطیات بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. ان کو جب دیکھو سر پہ بٹھا کے رکھا ہے, ہم کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ہم کو ہاتھ ملانا ہے تو بولتے ہیں قافلے میں سفر کرو, اور ان کو بن مانگے وہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا, انہیں کہ تھال پیش کیے. تو یہ ابھی ان کا مقابلہ. پھر دیگر جیسے کہ دیگر شہروں سے مطالبے آ رہے ہوں گے, یہ زمزم نگر تو پچھلی گلی میں ہی ہے, سبحان اللہ. یہ تو بہت قریب ہے. اور یہ باب الاسلام کا باب المدینہ کے بعد سب سے بڑا شہر ہے غالباً, ہے نا, سب سے بڑا شہر ہے جی. ہاں, تو یہ اچھا ان کو آتے دیر بھی نہیں لگتی. اچھا دیوان کی بھی وہاں مثالی ہے, اگر ان کو اشارہ کر دیا جائے تو یہ بسیں بھر کے یہ آئے
वाकई अगर इनको बोल दोगे कल तुम्हारी दावत, तो आप देखना ये बसें उलट देंगे यहाँ बिल्कुल। तो अब ये क्या, अब इनको तो फिर बोलेंगे यार वो मीरपुर खास कौन सा दूर है, ये पिछली गली में, ये उरली गली में, तो सखर वाले बोले हम परली गली में, तो ये तो फिर बोलेंगे पंजाब के शेर बोलेंगे हम तो जंपे लगाकर पहुंचेंगे, जस्त लगाकर। तो अब ये सबका हो नहीं सकता। बापा उरली परली सारी गलियां आपकी, बापा हम पर कर्म करना ना छोड़िएगा, हमें इसी तरह वक्त देते रहे बापा। तो यूं मतलब ये कि जब यहाँ ये हुआ तो ये सब हौसला अफजाई इनकी हुई, उन बेचारों की हौसला शिकनियाँ, या हो सकता है कोई ऐसी तरकीब बन जाए कि वो सारे मुल्क के हो जाए, तो फिर वो एक पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क हमारा मेरे आला हजरत का हिंद जो है, उसमें पाकिस्तान के बाद उसमें काम ज़्यादा है, जामियात वहाँ भी है, तो वहाँ भी वो बोलेंगे हमारी दावत भी होनी चाहिए, तो उनको तो अपने यूँ टाल देंगे, ठीक है वीज़ा लेके आ जाओ आ जाओ। तो ये क्या एक खुसूसियत बाबुल मदीना की यूँ हमारी सामने आई। अब इसमें भी अगर बोलोगे हौसला अफजाई नहीं है, किसी की नहीं आपकी दावत, तो भी बोलोगे हमको हमारे कान क्यों खींचे। गुज़िश्ता दिनों जिन दिनों में खाने जमा हो रही थी, एक इस्लामी भाई ने बड़ी प्यारी तवज्जो दिलाई कि, और इसमें मैं समझता हूँ कि जिसने खाल दी और जिसने भी खाल जमा की उसकी भी यूँ हौसला अफजाई है कि बापा ने दौरान मदनी मुज़ाकरा जहाँ ईसाल सवाब आप फरमाते हैं, तो आपने इरशाद फरमाया था कि जो दावत इस्लामी को खाल दे और जो दावत इस्लामी के लिए खाल जमा करे, मैं नामा अमाल की नेकियाँ उसको ईसाल सवाब करता हूँ। पिछले साल दुआएं भी की थी, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की खुसूसी शफ़क़तें हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। अल्लाह सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद। और पापा ने अभी नियत करवाई थी कि अपने अपने नाम जिम्मेदारान को रमज़ानुल मुबारक के लिए लिखवा दें। जमजम नगर से मैसेज मौसूल हुआ, मैंने अपना नाम अपने जिम्मेदार को लिखा दिया है। जमजम नगर वाले मैंने कहा ये कहीं अभी दावत मांगेंगे तो बसे के बसे भर देंगे, फर्स्ट आई गए ना। देखो होते क्या आलीशान है पापा के मदनी फूल, बस मदनी चमनिस्तान है पापा के मदनी फूल।